خلاصہ اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کل پھر اگلے سال کوئی اور مولانا ہوں گے، پچھلے سال کوئی اور مولانا تھے، لہذا اچھا پھر یہ مولانا کا حق ہے، وہ مولانا کا حق ہے، تمام کا حق ہی ہوتا ہے، اور جسے بلوایا جاتا ہے اس کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے۔ حق سبھی کا ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں تو آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی عالم کو دیکھو تو محبت سے دیکھو، کسی بھی سید کو دیکھو تو محبت سے دیکھو، اور آپ محبت سے دیکھو گے تو اس کا ٹیڑھا پن بھی تمہیں اچھا پن نظر آئے گا، تم عقیدت سے دیکھو گے تو اس کی ادا نظر آئے گی، اور نفرت سے دیکھو گے تو وہ سیدھا کھڑا ہوگا تو بھی ٹیڑھا نظر آئے گا۔ پھر وہ دیکھنے کا میرے دوستو انداز ہے، وہ دیکھنے کا خیال ہے، وہ سوچ کی بات ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو جہل کو کبھی میرے رسول اچھے نہیں لگتے تھے، ابو لہب کو کبھی میرے رسول کی ادائیں اچھی نہیں لگتی تھی، اور بلال کو کبھی نبی کی ادا غلط نہیں لگتی تھی۔ میرے دوستو ادائیں محبوبیہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے رسول اونٹنی پر سوار ہو کر ایک ببول کے پیڑ کے قریب سے نکلے۔ ببول سمجھتے ہو؟ ببول باور کانٹا ہوتا ہے اس کا 2-3 انچ کا، تو سرکار کا جو امامہ تھا نا وہ کانٹے میں اٹک گیا، وہ کانٹے میں جب امامہ اٹا تو سرکار کی سواری چلی گئی اور امامہ اوپر رہ گئے۔ عبداللہ ابن عمر یہ دیکھ رہے تھے، عبداللہ ابن عمر یہ دیکھ رہے تھے، تو اب جب دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر نے تو آپ نے یہ سرکار وہاں سے نکل گئے، امامہ وہاں سے لے لیا، پھر اونٹنی منگوائی اور اونٹنی پر عبداللہ بیٹھے، ایسا امامہ باندھا جیسا میرے نبی نے باندھا۔ اب سرکار کا جو امامہ تھا وہ اچانک وہاں ہٹا تھا، کوئی ارادے سے نہیں ہٹا تھا۔ اب عبداللہ اپنی اونٹنی کو دوڑا رہے اور وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ امامہ ہٹتا نہیں ہے کانٹے میں، یہاں تک اس اونٹنی کو چکر لگوائے، یہاں تک اس اونٹنی کو گھمایا جہاں تک یہ امامہ نہ ہٹ گیا۔ امامہ جب ہٹا کانٹے میں امامہ رکا، پھر آپ نے وہاں سے اونٹنی کو ہٹایا، پھر کہا اب مجھے اطمینان ہو چکا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ادا ہو گئی، اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ادا ہو گئی ہے۔ تو یہ محبت کا پیغام تھا، یہ محبت کے نظارے تھے، لہذا ایسی محبت۔ اچھا دیکھو، ایسا کرنے سے اگر آپ سادات کی اتنی تعظیم کرتے ہو، یہ آپ کا ادب ہے کہ آپ سامنے نہیں جاتے، یہ بالکل میں بے شک سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ادب ہے کہ آپ اس کے منہ پہ نہیں کہتے، تو آپ منہ پہ نہ کہہ کر کے ادب کرتے ہو اور پیٹھ پیچھے کہہ کر کے برائی جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، مسئلہ اس طریقے سے نہیں پوچھا نہیں کیا جاتا، تمہارے من میں آگے یوں مسئلے کو تم پھینک دو، یہ مسئلہ ایسا تھوڑی ہوتا، یہ کسی سے پوچھا جائے، یہ کسی کو سمجھا جائے، یہ کسی کو بتایا جائے۔ لہذا جوانوں، میں آپ کو اتنے دن سے یہی سمجھانے آیا ہوں، میں آپ کو یہی کہنے آیا ہوں کہ حسین کی محبت میں کوئی ایسا کاریہ ہم سے نہ ہو جائے کہ حسین ناراض ہو جائے، کوئی ایسی بات ہم سے نہ بن جائے کہ حسین ہم سے ناراض ہو جائے، بلکہ ہماری بات بری لگے تو کوئی بات نہیں، ہمیں آپ معاف کر دینا، اور نہ ہو سکے تو تمہاری مرضی ہے مت معاف کرنا، مگر حسین کی بارگاہ میں کوئی خطا ہو جائے ایسا کام کبھی نہ کرنا، کبھی ایسا کام مت کرنا۔ یہاں اتنا تمہیں خیال ہے کہ حسین کے تعزیے کو پیٹ نہیں کر سکتے، اب اس تعزیے کے آگے ڈھول بھی جا سکتے ہیں، اس تعزیے کے نیچے تلوار لے کے دوڑ بھی سکتے ہیں، اس تعزیے کے نیچے عورتیں بھی نکل رہی ہیں، کیا معلوم اس کا جسم کیسا ہے کہ نہیں، کیا معلوم کوئی پاک ہے کہ نہیں میرے دوستو۔ اور ساری زندگی شراب پینے والے، ساری زندگی میرے دوستو مرلی کے مٹکے پر چلنے والے، ساری زندگی جو ہے جوا اور شراب کے ایندھن کے اندر زندگی گزارنے والے تعزیے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یوں کہیں سرکار مجھ میں آتے ہیں، حسین مجھ میں آتے ہیں، وہ حاضری بھرنے لگ جائیں۔ یہاں تمہیں پیٹ کا اتنا خیال ہے، وہاں تمہیں اتنی ناپاکی کا خیال نہیں ہے۔ اچھا یہ چیز رک نہیں سکتی، یہ تو ہٹ بھی گیا، وہ ہٹ نہیں سکتا، وہاں تو تمہیں یہی کرنا پڑے گا کہ تمہاری ٹائم کی پابندی کا لحاظ رکھو، تمہیں جانا ہے تو مت جاؤ، تمہیں کرنا ہے تو مت کرو۔ اب جیسا یہ تعزیہ آپ کو یہاں سے لے کر کے جانا ہے کہ 10 بجے آپ لے کے جاؤ گے اور یہ کام بنے گا، تو آپ ایک کام کرو، آپ کے آنکھ آڈے کان لا دو اور آپ یہ تعزیے کو
10 بجے کی جگہ پہ 12 بجے اٹھاؤ. 12 بجے اگر اٹھانے کی بات ہے تو 10 بجے اٹھا لو. اور کہاں تک جانا ہے وہاں تک مت جاؤ, بالا پھر جا کے واپس آ جاؤ. سلام پڑھتے پڑھتے جاؤ, نعتیں پڑھتے پڑھتے جاؤ, درود پڑھتے پڑھتے جاؤ. اور یہ پڑھتے پڑھتے جاؤ گے تو اس مجلس میں خالی تعزیہ نہیں ہوگا, اس میں امام حسین بھی ہوں گے, اس میں حسین بھی ہوں گے. تو یہ بات جائے آپ کو تھوڑی کڑوی لگے گی تو آپ مجھے معاف کر دیں, لیکن یہ ساری چیزوں کا بھی خیال رکھیں. یہاں پانی پینا منع ہے اور وہاں شراب پینا چاہیے, ایسا کیسے کہہ دیا, ایسا کیسے کہہ دیا؟ یہاں پانی نہیں پی سکتے وہاں شراب پی سکتے. لہٰذا آپ ذرا اندازے سے کام کرو اور بڑی محبت کے ساتھ. اور نوجوان جو دم اٹھاتے ہیں, نوجوان جو کوششیں کرتے ہیں, میرے دوستو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کام کون کر رہا ہے. یہ میں نے پڑھا نوجوان حسین کمیٹی, اور گئی کل مجھے یہ سب بات کا پتہ چلا ہے کہ نوجوان حسینی کمیٹی جو ہے وہ یہ سارے انتظامات کو کرتی ہے اور ساری کوششیں اس کے ساتھ ہیں. اور میں یوں پوچھتا ہوں کہ یہ نوجوان کمیٹی کا مقدر ہے کہ حسین ان سے کام لیتے ہیں, یہ ان کا مقدر ہے کہ حسین ان سے کام لیتے ہیں. ورنہ اللہ تو وہ قادر مطلق ہے کہ ابو جہل کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا تھا, ابو لہب کو متولی بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. اللہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لے, یہ مت سمجھو کہ ہم ہیں تو کام ہوتا ہے, ایسا مت سمجھو. اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرو کہ حسین نے ہم کو کم سے کم حسینی تو بنا دیا, کم سے کم ہمیں حسینی تو قبول کر لیا ہے. اب کمیٹی والے, اچھا کمیٹی کس کو کہتے ہیں یہ کمیٹی والوں کو پتا بھی ہے؟ کمیٹی کس کو کہتے ہیں؟ کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے آرگینائزر, آرگینائزر کا مطلب ہوتا ہے انتظامیہ, انتظامیہ کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنے والا. تو انتظام کرنے والا ہی اگر بھنگ کرے گا تو انتظام کون کرے گا؟ انتظام کرنے والا ہی اگر بھنگ کرے گا تو انتظام کون کرے گا؟ لہٰذا نوجوان کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے تمہاری نوجوانی حسین کے ساتھ منسلک کر دی ہے. تم حسینی نام سے پہچانے جاتے ہو, حسینی کمیٹی کے نام سے پہچانے جاتے ہو. تو یہ حسینی کمیٹی رمضان میں بھی حسینی ہی کمیٹی رہتی ہے, بقرعید میں بھی یہ حسینی ہی کمیٹی رہتی ہے, 11ویں میں بھی یہ حسینی ہی کمیٹی رہتی ہے. خالی محرم میں یہ حسینی کمیٹی نہیں ہوتی. حسین کی کمیٹی کا تو عالم یہ ہے میرے دوستو کہ شہنشاہ ہند نے یہ پیغام دے دیا. دیکھو ساری زندگی حسین کی یادوں میں لوگ لکھتے رہے, غیر مسلموں نے بھی حسین کی یادوں میں شعر لکھے, غیر مسلموں نے بھی حسین کی یادوں میں شعر لکھے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہاؤں نے امام کی شان لکھی ہے, امام کی تاریخ لکھی ہے. کتابوں کے انبار ہیں, کتابوں کے انبار ہیں. بہت ساری کتابوں میں روایات کے تعلق سے, حکایت کے تعلق سے. اچھا دیکھو کربلا مسئلہ نہیں ہے, کربلا مسئلہ نہیں ہے, کربلا واقعہ ہے, کربلا واقعہ ہے. وضو کے فرائض جو ہے وہ مسئلہ ہے, غسل کے جو فرائض ہے وہ مسئلہ ہے, نکاح مسئلہ ہے, زندگی مسئلہ نہیں ہے, زندگی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ شریعت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں سے جو چیز کی شروعات اور اس کی ختمیت ہوتی ہے, اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ روایات, حکایات, ملفوظات یا واقعات میں ہوتا ہے. اور واقعات لکھنے والوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ جتنا سنہری بنا کر اسے لکھ سکے, جتنا اچھا بنا کر لکھ سکے. جیسا ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم جتنی اچھی کوشش سے آپ کو بات سمجھا سکیں اس طریقے سے ہم آپ کو سمجھائیں. ہم سے بڑے بڑے بھی خطبہ دنیا میں ہیں, یہ اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. ہم سے چھوٹے بھی خطبہ دنیا میں ہیں, یہ اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. یعنی ہر ایک کو اپنے اپنا انداز ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے. بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے ہر انسان کو یہ بتایا گیا کہ جتنا ہو سکے اتنا خوبصورتی سے سمجھاؤ. اب کسی عالم نے کیا لکھا خوبصورتی میں, کسی عالم نے کیا لکھا تو آپ کہو کہ اس نے تو ایسا نہیں لکھا, اس نے ایسا لکھا تو یہی صحیح ہے وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے, اس کی سمجھ نے بھی برابر لکھا ہے, اس کی سمجھ نے بھی برابر لکھا ہے. دیکھو سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے تو مسجد کے آگے ایک قلعہ ڈالا گیا تھا, ایک قلعہ وہاں روپا گیا مسجد نبوی کے آگے. دوسرے ایک صحابی آئے تو انہوں نے اپاڑ کے پھینک دیا, ایک آئے تو انہوں نے ڈال دیا. اب یہ مسئلہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا. آقا نعمت نے کہا اس کو اکھاڑا کس نے؟ کہا فلاں صحابی نے اسے اکھاڑ دیا.
کہا اس کو ڈالا کس نے؟ کہا فلاں صاحب نے ڈالا. بڑے دونوں کو یہاں بلایا, دونوں کو بلایا. بلانے کے بعد ڈالنے والے نے پوچھا کہ تمہاری نیت کیا تھی ڈالنے کی؟ کہا میں نے آقا اس کو اس لیے ڈالا تھا کہ کوئی سواری لے کر کے آوے اور نماز پڑھے اور سواری چھوٹی رہے تو ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے, تو میں نے اس سواری کو باندھنے کے لیے وہاں یہ کھیلا گاڑا تھا کہ سواری کو وہ باندھ دے اور اطمینان سے نماز پڑھ لے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو جائے, اس لیے میں نے اس کو گاڑا تھا. دوسرے صحابی آئے, کہا میں نے اس کو اپاڑا ہے. کہا آپ نے کیوں اپاڑا؟ کہا میں نے اس کو اس لیے اپاڑا ہے کہ یہ مسجد کے آگے ہے, کوئی جائے کسی ٹھوکر لگے, کوئی گرے اس کا پیر ٹوٹ جائے. میرے آقا نے فرمایا تمہارا ڈالنا بھی برابر ہے, اس کا نکالنا بھی برابر ہے. تمہارا ڈالنا بھی برابر ہے, اس کا نکالنا بھی برابر ہے. تو دونوں باتیں خوبصورت ہیں, انداز الگ الگ ہے لیکن نیت تو دونوں کی بہت اچھی ہے, نیت تو دونوں کی بہت اچھی ہے. اس لیے کوئی واقعہ کسی کی زبان سے اگر آپ سن لو, آپ تو کہیں سانبھڑی ہونا چاہیے એટલે نہیں ہوئے, یہ ڈیفینس آپ کو نہیں کرنا, آپ کو تو سننا ہے. بولنے والے نے غلط بولا ہے تو اس کا ذمہ اس کے سر پہ ہے, آپ کے سر پہ نہیں ہے. لہٰذا میرے دوستو ہر بات کو اتنی اجلت سے آپ سیر مت کرو. یا تو صبر کر نہ سکو تو پوچھو اس سے جس نے یہ بیان کیا ہے, پوچھو اس سے جس نے یہ کہا ہے. لہذا میں آپ سے عرض کروں کہ اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس طریقے سے کوئی بات نہیں ہوتی. عقیدت کی بات اچھی ہے, محبت کی بات اچھی ہے, لیکن محبت میں سمجھانا کی روح اگر آپ مجھے یوں آپ کے سامنے بیٹھنے نہیں دو گے تو میں کہا میرے کمرے میں بیٹھے بیٹھے تقریر کروں گا. اچھا میں ابھی آپ کی طرح بیٹھ جاؤں گا تاجے کی طرف منہ کر کے, تو آپ دیکھو گے کس کو اور سمجھو گے کس کو, سنو گے کس کو. اس لیے شریعت نے ہی یہ اجازت دی ہے کہ خطبہ کدھر بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے, جہاں پبلک کا منہ ہو اس کے سامنے منہ کر کے وہ بیٹھے. پھر وہ کعبے کا دھیان نہ رکھے, پھر وہ مدینے کا دھیان نہ رکھے, پھر وہ غوث پاک کی درگاہ کا دھیان نہ رکھے, وہ خود محمود دادا کے مزار کا دھیان نہ رکھے, وہ خواجہ غریب نواز کے مزار کا دھیان نہ رکھے, بلکہ وہ یہ دھیان رکھے کہ سننے والوں کو بات صحیح صحیح ذہن میں اترتی ہے کہ نہیں. اس بات کو سنانا بہت ضروری ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے کہہ دی ہے, اور کسی کو اگر یہ بات سے برا لگا ہے تو میں 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے معاف کر دیں گے. میں نے کوئی پہلے سے بتایا کہ کوئی طنز نہیں کیا, یہ مسئلہ تھا جو آپ کی سمجھنے کے لیے تھا, وہ آپ کو سمجھا دیا ہے تاکہ اس سال ایسا ہوا اگلے سال ایسا نہ ہو. اس بات کا ذہن رہے, دھیان رہے. بہرحال کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ میرا گئی کل کا بیان یہ تھا کہ فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش مبارک آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ آقا کی کتنی اولادیں تھیں. آقا کی 6 اولادیں تھیں. 2 بیٹے تھے, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم, اور حضرت زینب, حضرت رقیہ, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 4 آپ کی بیٹیاں سرکار کی. تو سرکار کی حیاتی میں 4 بیٹیاں رہی. دونوں بیٹے سنگ بلوغت سے پہلے دنیا سے پردہ کر چکے. میرے دوستو امام حسین کے برابر ہی حضرت ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم آپ کے میرے دوستو شہزادے تھے آقا نعمت کے, جن کی وفات سرکار کی گود میں ہی ہوئی تھی, سرکار کی گود میں ہی ہوئی تھی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موت حضرت ابراہیم کی کب واقع ہوئی تھی کہ ایک زانو پر حضرت ابراہیم تھے اور ایک زانو پر امام حسین تھے, دونوں شہزادے تھے. تو اللہ نے فرمایا ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی, ایک دل میں 2 محبتیں بھی نہیں رہ سکتی. دونوں میں سے کسی ایک کو قربان کر دے, دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے. تو میرے آقا نے فرمایا میں میرے حسین کو چھوڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ آقا کو یہ پتا تھا کہ یہ حسین کس کی قربانی ہے, حسین سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ پیغام دے دیا, اے اللہ حسین کو رہنے دے اور ابراہیم کو لے لے. خود کے بیٹے کو قربان کر دیا. خود کا بیٹا سرکار کی گود میں سے میرے دوست دائی اجل کو لبیک کہہ چلا. تیسرے دن میرے آقا نے چنے اور دودھ پہ فاتحہ دیا.
چنے اور دودھ پہ فاتحہ دیا اور فاتحہ دے کر کے بچوں کو یہ کھانا کھلایا جب سے یہ زیارت شروع ہوئی۔ ایسے مسئلے دھیان دیں، یاد رکھو کہ کوئی آپ کو پوچھے، کوئی اگر جماعتی آپ کو سوال کرے گا کہ یہ زیارت بارت آپ کرتے ہو تو کہاں سے کرتے ہو، یہ زیارت کی کیا سند آپ کے پاس ہے، تو میرے دوستو مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے کہ سرکار نے ایصال ثواب کیا ہے، اور آقا کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ امتی اپنے مرحوموں کے لیے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اگر یہ فاتحہ کا ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب بھی مرحوم تک پہنچا دے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، کوئی تمہیں پتہ نہ ہو اور کوئی پکڑ لے کہ تم یہ پڑھتے ہو فاتحہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے اور میرے آقا نے خود نے زیارت کی ہے۔ اب تو سب سسٹمیٹک کام ہو گیا، بہت مہمان بہت آتے ہیں بولے تو زیارتی دفن بھی نہیں ہو گئے، مہمان دور سے آنے سکیں گے، صبح زیارت کر لو، اپنے من سے زیارت کر لینے، ابھی رات کو دفن صبح زیارت اپنے من سے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، آقا نے تیسرے دن فاتحہ دیا ہے تو تیسرے دن ہی زیارت ہوگی، پھر یہ پہلے تھا، آج سے 10-20 سال پہلے یہ رسوم تھا کہ زیارت تیسرے کے دن ہی ہوتی تھی، لیکن اب جتنی ترقیاں بڑھتی جاتی ہیں، جتنے اثاثے بڑھتے جاتے ہیں، اس قدر وہ کوششوں میں آدمی کوشاں ہوتا ہے اور یہ کام کر بیٹھتا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب و منشا یہ کہ فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سکم اطہر سے تشریف لائی، ویرودیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، تو حضرت خدیجہ کی خدمت کے لیے، لجہ خانی کے لیے کسی کو بلایا گیا تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پروردگار عالم نے جنت سے 4 عورتوں کو نازل فرمائی، جنت سے 4 عورتیں نازل ہوئی، اور ان عورتوں میں حضرت مریم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت صفورہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، اس کے علاوہ اور 2 حضرت آسیہ تھی، فرعون کی بیوی، اس کے علاوہ پھر اور ایک خاتون تھی جس کا نام میرے ذہن سے باہر جاتا ہے، لہذا یہ 4 خاتونیں جنت سے آئی تھی اور حوض کوثر لے کر کے آئی تھی، حوض کوثر لے کر کے آپ آئی تھی، اور حضرت فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زچگی کے وقت میں یہ خدیجہ الکبریٰ کی پاس تشریف لے گئی تھی اور وہاں کھڑی تھیں، جب وہاں دیکھا سرکار باہر تشریف فرما تھے، حضرت فاطمہ کی تشریف آوری کا جب وقت ہوا، حضرت فاطمہ کی تشریف آوری کا وقت ہوا تو پورے گھر میں نور ہی نور تھا، پورا مکان نور سے چمک رہا تھا، اور مکان بدبو سے نہیں خوشبو سے مہک رہا تھا، خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میرے دوستو حضرت فاطمہ تشریف لائیں، فاطمہ کا چہرہ، فاطمہ کا دیدار جب ان خاتونوں نے کیا تو کیسا لگتا تھا؟ فاطمہ کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کے جیسا تھا، فاطمہ کا انداز میرے سرکار کے جیسا تھا، لہذا فاطمہ کو اٹھایا، آب کوثر کے پانی میں آپ کو غسل دیا گیا اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر میرے آقا کو پیش کیا گیا۔ آقا نعمت نے جب فاطمہ کو لیا تو آپ کے چہرے پر خوشیوں کا اس قدر اظہار تھا، اس قدر آپ کے چہرے پر خوشیاں تھی، کیونکہ غیب داں نبی کو یہ معلوم تھا کہ یہ فاطمہ کون فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کیا فاطمہ ہے، یہ میرے نبی کو پتا تھا، لہذا فاطمہ الطاہرہ کو ہاتھ میں لے کر آپ نے خوشیاں منائی، اور خوشیاں منا کر میرے دوستو تہنیک آپ نے فرمائی، اور سرکار بڑے خوش ہوئے، سرکار بڑے راضی ہوئے، اور فاطمہ کو والدہ محترمہ کو عطا کی گئی۔ اب وہ فاطمہ، آپ جانو وہ فاطمہ تشریف لانے سے پہلے جب حضرت خدیجہ کے سکم میں تھی، خدیجہ کے سکم اطہر میں جب فاطمہ تھے، اس وقت کا زمانہ کیا تھا کہ رسول اللہ میٹنگیں کرتے تھے۔ میٹنگ کیسے کرتے تھے؟ مکہ والوں کو بلاتے، مکہ والوں کو بلاتے اور بلا کر کے یہ کہتے، پہلے تو دعوت کرتے جب کوئی اسلام میں نہیں تھا،
کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. سرکار اپنی نبوت کا پیغام دے رہے تھے اور آ کر کے سب کو جمع کرتے, کھانا کھلاتے اور پھر کہتے کہ میں جو بات کہوں گا وہ بات آپ مان جاؤ گے. کہا ہم آپ کو صادق مانتے ہیں, ہم آپ کو امین مانتے ہیں, ہم صادق الوعد الامین آپ کو جانتے ہیں, آپ جو کہیں گے وہ ہم قبول کریں گے. پھر میرے آقا فرماتے کہ میں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تمہیں ہلاک کر دے گا, کیا تم یقین کر لو گے؟ کہا اگر آپ کہیں گے تو ہم یقین کر لیں گے. سرکار اتنی باتیں سمجھانے کے بعد ان میرے دوستوں آنے والے زائرین کو, آنے والے مجمع کو, آنے والے لوگوں کو یہ کہتے جب تم میری اتنی بات مان جاؤ گے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس میں سے 1000 آتے, 2 لوگ کلمہ پڑھتے, 3 لوگ کلمہ پڑھتے, 4 لوگ کلمہ پڑھتے, ہزاروں لاکھوں کلمہ نہیں پڑھتے تھے, 2-3 لوگ کلمہ پڑھتے. سرکار کو بڑا صدمہ ہوتا, سرکار کا چہرہ اداس ہو جاتا. میرے آقا نے ایک مرتبہ یہ پیغام دیا, خدیجۃ الکبریٰ کے سکم اطہر میں فاطمہ تھی, اور آقا نے جب یہ اعلان کیا 2-3 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور معاذ اللہ سرکار کو جادوگر کسی نے کہہ دیا, کسی نے میرے دوست تو کیا کہہ دیا, کسی نے ساحر کہہ دیا, اور یہ کہہ کر کے لوگ نکل لیے, کھانا کھا کے لوگ چلے گئے. میرے آقا کا چہرہ اداس تھا. آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے. خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر عرض کیا, حضور کیوں غم زدہ ہے, حضور کیوں خوفناک ہے, کیوں آپ کو کم لگا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بڑی کوشش اور بڑی جدت میں نے کی تھی, مگر اس کا بدلہ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہ ملا, اس لیے مجھے پریشانی ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہے میرے سکم کے پاس تمہارے کانوں کو لگاؤ, میرے سکم کے پاس تمہارے کانوں کو لگاؤ. تو میرے آقا حضرت خدیجہ کے سکم اطہر یعنی آپ کے پیٹ مبارک کے پاس آپ کا چہرہ لے جاتے تو خدیجہ کے پیٹ سے آواز آتی تھی, یا رسول اللہ آپ غمزدہ ہیں حضور. والد گرامی فاطمہ کا نطفہ, فاطمہ کا جسم حضرت خدیجہ کے سکم اطہر میں تھا, اندر سے فاطمہ بول رہی تھی, یا رسول اللہ کسی نے آپ کا کلمہ پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو, کسی نے آپ کی بات مانی ہو کہ نہ مانی ہو, تمہاری بیٹی خدیجہ کے پیٹ میں تھے, اس بات کا بین ثبوت پیش کر رہی ہے, اور میں پڑھتی ہوں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فاطمہ حضرت خدیجہ کے سکم اطہر سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی. آپ ذرا غور کریں, اور یہ اس لیے پڑھتی تھی کہ میرے آقا کو غم نہ لگے. باپ اور بیٹی, ہائے ہائے ہائے, یہ رشتہ ایسا لاجواب ہے, یہ رشتہ اتنا اونچا ہے, اور آقا نے ہی اس رشتے کو اتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ بیٹی کے جیسا کوئی رشتہ نہیں, بیٹی کے جیسا کوئی رشتہ نہیں, باپ کے جیسا کوئی رشتہ نہیں. بیٹی اپنے باپ سے بے ساختہ محبت کرتی ہے, بے ساختہ محبت کرتی ہے, اور بیٹی کو جتنا غم اپنے باپ کا ہوتا ہے اتنا غم کسی کو کسی کا نہیں ہوتا, اتنا غم کسی کو کسی کا نہیں ہوتا. ہر حال میں بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے, ہر حال میں بیٹی کی عظمتیں عظمتیں ہوا کرتی ہیں. آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں, آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جبل ابی قبیس کی گھاٹی میں چلے جاتے اور یا رب حبل امتی کے نعرے لگاتے. رات بھر آپ جو ہے پریشان ہوتے, رات بھر آپ پریشان ہوتے, آپ کے پہرے مبارک میں ورم آ جاتا, پہرے مبارک لو لہان ہو جاتے. تو یہ شدت فاطمہ سے دیکھی نہیں جاتی تھی, یہ غم فاطمہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا, اور فاطمہ ہمہ وقت اس انتظار میں رہتی تھی کہ میرے آقا کی یہ تکلیف کا بدلہ میں کیا دے دوں, میرے آقا کے لیے میں کیا انتظام کروں کہ میرے آقا کی یہ تکلیف جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتی. میرے آقا کے چہروں کا ورم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, میرے آقا کی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی. آخرکار پروردگار عالم نے اس آقا کی تکلیف کی راحت کے لیے فاطمہ کو وہ مقام عطا فرمایا, فاطمہ کو وہ عظمت عطا فرمائی, فاطمہ کو وہ بلندیاں عطا فرمائی. پروردگار نے کہہ دیا اے فاطمہ تمہارے والد گرامی نے
میں آقا نعمت نے غریبوں کے غمگسار نے یا رب اپنے امتی کے نعرے لگائے ہیں. آقا نے امت کی بخشش کے لیے رات رات بھر جگ کر اللہ کی عبادتیں کی ہیں, پتھر کھائے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, کانٹوں پر چل کر دعائیں دی ہیں, جانوروں کی ہجڑیاں گلے میں لے لی ہیں, پیر لہان ہو چکے ہیں, طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے اس پریشانی سے لوگ باز نہیں آئے اور آقا کو اتنی تکلیفیں پہنچائی. اے فاطمہ, وہ مقام میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے کہ تمہارے بیٹوں کی وجہ سے تمہارے باپ کی پوری امت کو میں بخش دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں بخش دوں گا, میں بخش دوں گا. تو فاطمہ کو یہ صلہ دیا, فاطمہ کو یہ صلہ اللہ نے عطا کیا. اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائی. فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی شفیق بیٹی تھی. سرکار کسی کی تعظیم کے لیے سرکار کو اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. جبرائیل امین آوے تو جبرائیل امین بھی سرکار کے خادم ہیں, سرکار کے غلام ہیں. جبرائیل امین کے لیے بھی سرکار کو تعظیم کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب جبرائیل امین کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں تو پھر تو کس کے لیے اٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ اللہ کے بعد مصطفیٰ کا مقام ہے اور باقی جتنے مقام ہیں وہ سب مصطفیٰ کے بعد ہیں. لہذا مصطفیٰ کو تو کسی کی تعظیم لازم نہیں ہے, کسی کی تعظیم کی ضرورت نہیں ہے. مگر فاطمہ جب آتی تھی تو میرے آقا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت دائی حلیمہ آتی تھی تو سرکار تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو فاطمہ کی تعظیم کے لیے سرکار کھڑے آتے. فاطمہ کیسا چلتی تھی معلوم ہے؟ جیسے سرکار چلتے تھے ایسا فاطمہ چلتی تھی, جیسا سرکار دیکھتے تھے ایسا فاطمہ دیکھتی تھی. بڑا عجیب میرے دوست و رباب تھا فاطمہ کا, بڑا عجیب کام تھا فاطمہ الطاہرہ کا. فاطمہ کی بہت چھوٹی عمر تھی, بہت چھوٹی بچپن کی عمر. بچپن کی عمر میں کفار قریش میں شادیوں کا پروگرام چلتا تھا. اس پروگرام میں ابو لہب کی بیوی اماں لطلحہ اور ابو جہل کے گھر والی عورتیں اور خاندان کی دوسری عورتیں مسخرہ فن کرتی تھی, سرکار کا مذاق اڑاتی تھی. تو ان عورتوں نے کیا طے کیا کہ اپنے خاندان میں شادی ہے تو چلو محمد کے گھر دعوت دینے کے لیے اور فاطمہ کو دعوت دیں. فاطمہ کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے. سوچ دیکھو, ان کی سوچ دیکھو, فاطمہ کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے, لہذا فاطمہ کو شادی کی دعوت دیں اور فاطمہ شادی میں آئیں گی تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے چلے گا, ان کا مذاق اڑانے کے لیے چلے گا. تو دعوت دینے کے لیے سرکار کے پاس آئے تو آقا نعمت سے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ کو ہم دعوت دینے آئے ہیں, ہمارے یہاں شادی میں فاطمہ تشریف لائیں گی. تو میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے, ہم فاطمہ سے پوچھیں گے, فاطمہ چاہیں گی تو آئیں گے, فاطمہ چاہیں گی تو ہم بھیج دیں گے. ٹھیک بات ہے, دعوت سرکار نے لے لی. پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ شادی میں جانے کی دعوت آئی ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. فاطمہ نے عرض کیا حضور شادی میں جانے کا دل تو کرتا ہے لیکن پہننے کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے, پہننے کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے. اور کپڑوں کے اندر پہون لگے ہوئے ہیں اور الگ الگ کلر کے پہون ہیں اور دورے سے سیلے ہوئے نہیں ہیں, ببول کے کانٹوں سے جوائنٹ مارے ہوئے, ببول کے کانٹوں سے جوائنٹ لگائے ہوئے ہیں. لہذا ایسے کپڑے پہن کر کے جانا یہ مشکل کا کام ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر آپ کا ارادہ جانے کا ہے, فاطمہ تمہاری طبیعت جانے کی ہے, اس میں کیا دیر ہے, ہم جبرائیل کو کہتے ہیں جنت سے کپڑے آ جائیں گے, جنت سے تمہارے کپڑے آ جائیں گے, تیاری کر لیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت ہو جانے دو, وقت ہوگا تو آپ کو پہنچا دیا جائے گا. حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے ہم جانے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن کپڑوں کا انتظام ہوگا تو ہم شادی میں جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اداس ہوا, غمگین ہوا. جبرائیل امین نازل ہوئے, جبرائیل امین نازل ہوئے. جبرائیل نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام, خداوند قدوس نے بات سلام کے پیغام دیا ہے کہ فاطمہ شادی میں جائیں گی.
اور اسی کپڑوں میں جائیں گے، اسی پھٹے پرانے کپڑوں میں فاطمہ جائیں گی. ہم بھی خدا ہیں، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی قدرت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑوں سے کیا ہوتا ہے. لیکن فاطمہ جائے گی. وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت میں ڈال دیتا ہے. لہذا آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا، کہا فاطمہ سنو، اسی کپڑوں میں جانا ہوگا، اسی طریقے سے جانا ہوگا، اور تمہیں شادی میں جانا ہے. جبرائیل امین نے پیغام دیا ہے. فاطمہ کہتی ہیں جب حکم ربی ہو چکا ہے تو اسی کپڑوں میں جاؤں گی. مجھے یقین ہے کہ اسی کپڑوں میں جانے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور بننے والی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور بننے والی ہے. لہذا پروردگار نے فرمایا ہے وقت مقررہ پر وہ عورتیں مسخرہ کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے انتظار کرتی تھی. فاطمہ بھی آئیں گی، نعرے لگائے جائیں گے، فاطمہ بھی آئیں گی، استقبال کیا جائے گا. لوگ سوچ رہے ہیں اور فاطمہ اسی پھٹے پرانے کپڑوں میں چپ چاپ چلی گئی، کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور فاطمہ وہاں پہنچ گئی. جب شادی والے کے گھر فاطمہ پہنچی اور وہاں بیٹھی، وہاں بیٹھنے کے بعد فاطمہ نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا. جس لڑکی کی شادی تھی اس لڑکی کے پاس جا کر کے فاطمہ بیٹھی. پھر دیکھا کہ شہنشاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تو تشریف لا چکی ہیں، آقا نعمت کی بیٹی تو آ چکی ہیں. اب جب کپڑوں پہ نظر پڑتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، نظریں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اب حالات دیکھتی ہیں، یہ تو مذاق کرنے بلائی تھی لیکن یہاں تو معاملہ کچھ الگ ہی ہو گیا، حالات کچھ الگ ہی ہو گئے. اب ایسے حالات میں اس لڑکی نے پوچھا فاطمہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کپڑے کہاں سے لائی ہو؟ ارے یہ وہی کپڑے ہیں جس میں ببول کے کانٹے ہیں، یہی کپڑے ہیں جس میں پہوند ہیں. کپڑے تو وہی ہیں مگر نظارے خدا نے بدل دیے ہیں، نظارے خدا نے بدل دیے ہیں. اب جو ہے حالات تو وہی ہیں لیکن نظریں بدل گئی ہیں، دیکھاؤ بدل گیا ہے. اب دیکھتی جاتی ہیں عورتیں اور کہتی جاتی ہیں کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں. فاطمہ نے کہا کہ تمہیں ان کپڑوں سے کیا کام ہے، تمہیں ان کپڑوں سے کیا واسطہ ہے؟ کہا یہ جنت کے کپڑے ہیں. کہا یہ کپڑے ہمیں اگر چاہیے تو کیا کرنا پڑے، ہمیں اگر چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فاطمہ کہتی ہیں یہ کپڑے تمہیں اگر چاہیے تو تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہوگا. تم جب کلمہ پڑھو گی، جب تم مشرف اسلام ہو جاؤ گی تو تمہیں یہ کپڑے عطا کر دیے جائیں گے. یہ جنت کا لباس ہے، جنتیوں کو پہنایا جاتا ہے، لہذا تمہیں بھی یہ کپڑے مل سکتے ہیں. ایک کی بات دیگر ہے، جتنی عورتیں وہاں بیٹھی تھی کم سے کم 1000 سے آگے پیچھے کچھ عورتیں تھی، 1000 سے کم و بیش عورتوں نے کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئی، وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئی. فاطمہ الطاہرہ نے شادی کا پروگرام پتا کے جب واپس آئیں، میرے نبی نے پوچھا بیٹا کیا کر کے آئے، کیا حالات ہوئے، کیا مذاق بنا، کپڑوں سے کیا ہوا، کپڑوں سے کیا بات بنی؟ فاطمہ نے کہا آقا جو کام آپ زمین پہ کرتے ہو وہی کام آپ کی بیٹی شادی میں کر کے آئی ہے، وہی کام آپ کی بیٹی شادی میں کر کے آئی ہے. کہا بتاؤ تو صحیح کیا کام کیا؟ کہا میرے کپڑوں کو دیکھ کر کم و بیش 1000 سے زیادہ عورتوں نے کلمہ پڑھا ہے، 1000 سے زیادہ خاتونوں نے کلمہ پڑھا ہے، مشرف اسلام ہو گئی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اللہ اگر دکھوانا چاہے تو پھٹے پرانے کپڑوں کی کوئی بساط نہیں ہوتی، اللہ اگر دکھانا چاہے تو طبیعت کی کچھ اہمیت نہیں ہوتی، اللہ اگر دکھانا چاہے تو مرتبوں کا کچھ مقام نہیں ہوتا، بس اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ اگر دکھانا چاہے تو اتنی چھوٹی سی عمر میں فاطمہ دین کی تبلیغ کرتی تھی، کیسی عالمہ ہوں گی، کیسا علم فہم ہوگا، کس قدر ادراک ہوگا. وہ فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شادی سے پہلے بھی ایسا برکت والا، شادی سے پہلے بھی ایسا عظمت والا، اور شادی کے بعد تو اس قدر عظمت والا، اس قدر بلند و بالا کہ بلندیاں بھی اس بلندی کو نہ پہنچ سکیں، اونچائیاں بھی جس اونچائی کو نہ پہنچ سکے. میرے دوستو جس کا آقا کی شان یہ ہو، جس کے آقا کی بات یہ ہو، جس کے والد گرامی کی بات یہ ہو کہ سارے اونچوں سے
اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ تو تمہاری اور میری شان ہے کہ لائٹ میں بیٹھ کر چمک دکھتی ہے، اجالوں میں ہم چمکتے ہیں۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور ڈاکٹروں کو تو ہم مجبور اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، اس لیے ہمارا اعتقاد بڑا کمزور ہے، ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، اس لیے دوائیاں بھی ہم کو اثر نہیں کرتی، دوائیاں بھی ہم کو اثر نہیں کرتی۔ ورنہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ لہذا میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ ارے ہم حسین کا اتنا نام لیں اور ہمارے اندر چمک نہ پیدا ہو، ہم حسین کے اتنے چاہنے والے ہوں اور ہمارے اندر چمک نہ پیدا ہو، مگر کیا کریں، حسین کے وائر جہاں لگتے ہیں وہاں دوسرا کرنٹ آ جاتا ہے، اور وہ کرنٹ پھر ہمارے نور کو ختم کر دیتا ہے، نور کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا دل بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارا من بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارا ذہن بھی صاف ہونا چاہیے، ہماری نظریں بھی صاف ہونی چاہیے۔ سراپا جب ہم صاف ہی صاف رہیں گے تو پھر مصطفیٰ کے شہزادے کے آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مجھے لانے کے لیے کتنا انتظام کرنا پڑا، لینے آنا پڑا، یہاں لانا پڑا، 2-3 بچے میری خدمت میں۔ میرے دوستو، اب یہ رسول جیسا بزرگ انسان میری خدمت میں پورا دل لگا رہا ہے، آپ ذرا غور کریں، عبداللہ جیسا انسان میری خدمت میں لگا رہا۔ میں ایک آرڈینری انسان ہوں، تو مجھے لانے میں جب اتنا انتظام کرنا پڑتا ہے، گرمی لگتی ہے اے سی کا انتظام کرو، کولر کا انتظام کرو، پنکھے کا انتظام کرو۔ بھئی حضرت بہت پتلے ہیں، ان کا دھیان رکھو، یہ بہت پتلے سوکھے ہیں، ان کا دھیان رکھو۔ اب کتنی طرف میری واچ ہے، یہ دیکھو اتنا طرف میرا دھیان ہے۔ کھانے والے پوچھ رہے ہیں، کھلانے والے پوچھ رہے ہیں، لے جانے والے پوچھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب ایک آرڈینری انسان کو لانے کے لیے یہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں تو حسین کو لانے کے لیے کیا نہیں کرنا پڑے گا، حسین کو لانے کے لیے کیا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں ذہن صاف ہو تو چلے گا، طبیعت میں باہر دیکھا ہوا اچھا ہوگا تو ہم آ جائیں گے، اور حسین کو لانے میں باطن اچھا کرنا پڑے گا تب حسین آئیں گے۔ ہم محلے کو دیکھتے ہیں اور حسین ہمارے اندر دیکھتے ہیں، تو اندر والا پروگرام تو کمپلیٹ کرنا ہی پڑے گا۔ تم باہر کیسا بھی کرو تو چلے گا،
لیکن اندر والا جو کام ہے وہ تو بالکل طے سوچے سانچے کیمچے ایمچے تیمچے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو یہ کام سدھارنا پڑے گا, اور آپ نہیں سدھاریں گے تو کون سدھارے گا؟ یہ عاشقوں کا ہی تو کام ہے, یہ چاہنے والوں کا ہی تو کام ہے. ابھی حضرت نے فرمایا ایک حور تھا جس نے ایک سجدے میں زندگی کے حالات کو بدل دیا. ایک بار سبحان ربی الاعلی حسین کے اقتدا میں کہہ دیا, زمانے نے کیا حالات بدل دیے, معاملات بدل دیے, شان بدل دی, آنکھ بدل دی, کان بدل دیا, رفتار بدل گئی, گفتار بدل گئی, اعتبار بدل گئے. جہنمی تھا جنتی بنا دیا گیا, جہنمی تھا جنتی بنا دیا گیا. میرے دوستو دنیا دار تھا دیندار بنا دیا گیا. یزید کا پیروکار تھا عاشق حسین بنا دیا گیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کب یہ تیاری طے کریں گے, کب آپ کی یہ تیاری ہوگی کہ حسین ہم سے راضی ہو جائے؟ اور حسین کی رضا کس میں, یہ میں آپ کو بتا تو رہا کہ لعنت اللہ علی القاذبین. انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ گناہوں کی ماں ہے, اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اور یہ کام ہمارے اندر بہت ہے. اور موبائل آنے کے بعد تو اچھے اچھے جھوٹ بولنے لگ گئے. موبائل آنے کے بعد ٹاور پہ کھڑا ہونے آئے نہیں ہونے کے بعد پہنچو بے تیرے جھوٹ کی کوئی لیمٹ بھی ہے, جھوٹ کی کوئی لیمٹ بھی ہے. مکہ جاتا ہے ہوٹل میں سویا ہے, حرم شریف میں سامنے پہنچو بے کہاں جھوٹ بولتا ہے, ذرا دیکھ تو صحیح کہاں کھڑا ہے تو, تیری حیت کیا ہے؟ تو وہاں کھڑا ہے جہاں آدم کھڑے تھے, تو وہاں کھڑا ہے جہاں انبیاء کھڑے تھے, جہاں صحابہ کھڑے تھے, جہاں اولیاء کھڑے تھے. وہاں تیرا قدم چلا گیا. ناز کر اپنی قسمت پر کہ مولا نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا. شراب کے ٹھیلوں پر کھڑے رہنے والا حجر اسود کے سامنے کھڑا رہا ہے. کیا مقام ہے اس کا, کیا عظمت ہے. پروردگار عالم نے کیا رحمت والا بنا دیا. آپ ذرا غور تو کریں. لیکن پھر بھی چھو تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. انہیں ایک جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ میرے ساتھ جو بولتے ہوں گے ان کو تو بیچاروں کو احساس ہوگا کہ یہ بات ہمارے اوپر ہے, لیکن بھی میرے ساتھ بھی نہ بولو نے کہا کو بولتے ہیں. جہاں کھڑے ہو وہاں بولنے کا کہ میں یہاں کھڑا ہوں, میں یوں ہی بولتا ہوں جہاں کھڑا ہوں, وہیں جہاں بیٹھا ہوں, جہاں سویا ہوں, جس کمرے میں ہوں. ارے میں تو یوں بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں تو اے سی میں بیٹھا ہوں, جہاں بیٹھا ہوں وہیں بولنے کا, باقی کا کام بیکار ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تو اس طریقے سے انسان کی سچائیوں پر اثر پڑتا ہے, اس کی عبادت کی رمازی پہ اثر پڑتا ہے, اور عبادت کی اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. عبادت کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے, اور یہ پوری دنیا کی جو بنیاد ہے وہ سچائی پہ ہے, وہ سچائی پہ ہے. اور اس پر اگر چلو گے تو رسول کا ساتھ ملے گا. تھوڑی تکلیف تو ہوگی, تھوڑی تکلیف تو ہوگی, لیکن ساتھ جب ملنا شروع ہوگا تو پھر ایسا ساتھ ہوگا, ایسا ساتھ ہوگا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک شادی ہوتی ہے, ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے, تو شادی کے اندر باپ کیا نہیں کرتا بیٹی کے لیے. اچھا غریب سے غریب باپ ہوتا ہے نا, تب بھی اس کو منگل بازار میں تو جانے دیتا ہے کہ تو جا, تیری سہیلیوں کو لے جا, تیرے سے بند پڑے وہ لے آ. میں چاہے لاری کا ٹھیلا چلاتا لیکن میں یہ کام تو کروں گا کہ تیرا دل راضی ہو جائے, تیرا دل راضی ہو جائے. میرے دوستو آپ ذرا غور کریں, بیٹی وہ بیٹی سلے میں اگر باپ کو دکھ دے جائے, وہ بیٹی سلے میں اگر باپ کو تکلیف دے جائے, یہ موبائلوں نے یہ تکلیف دی, یہ موبائلوں نے تکلیف دی. ورنہ بیٹی کبھی اپنے باپ سے غداری نہیں کر سکتی ہے, بیٹی کبھی بھی اپنے باپ سے منحرف نہیں ہو سکتی. انہیں باپ کو چاہیے کہ روزانہ شام کو 10 منٹ اپنے گھر کے اندر بیوی کے پاس بیٹھے, اور بیوی سے مشورہ کر کے 1 گھنٹہ بچوں کے پاس بیٹھے. بابا میرے کو ٹائم مت کھائے, میں تو دھندے میں اتنا رچا پچا, دنیا بھر کا 60 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے, تیرا کون سا دھندا ہے؟ تو نے لوگوں کو کاٹنے کے سوا کام کیا کیا؟ تیرا دھندے میں کیا برکت ہے, تیرے دھندے میں کیا عظمت ہے؟ یوں کرنا پڑتا ہے, تو گولیاں کائے کو دیتا ہے, بند کر دے. تو تیرے گھر آ جا,
तेरी बीवी के साथ मीटिंग कर, 15 मिनट उसके पास बैठ, 1 घंटा तेरे बच्चों के पास बैठ। बच्ची को पूछ, बेटा सुबह कहाँ गए थे, शाम को कहाँ गए थे, ट्यूशन कैसे किया, उस्ताद ने तुम्हें क्या पढ़ाया, पीर साहब आए तो क्या कह करके गए, तुमने कौन सी सब्जी मंडी से सब्जी खरीदी, आज तुमने दूसरे कपड़े कहाँ से लाके पहने, कल तुम्हारे क्या पहनने का इरादा है, कल तुम क्या करोगे। तो बेटी सुबह से लेकर शाम तक जो प्रयोग करेगी उसके दिल पर यह असर होगा कि शाम को बाप बैठेगा और ये सारे हालात पूछेगा। तो किसी लड़के से मैं बात करूंगी तो कभी न कभी ये बात निकल जाएगी, तो फिर मेरे मार खाने से गया या मेरी जिल्लत से मेरी बात गई, तो उस डर से भी ये बात पर पर्दा पड़ेगा, ये बात के ऊपर पर्दा रहेगा। ये तो 25,000 का मोबाइल ला के दे दिया और पता ही नहीं है कि बेटी कहाँ जाती है, बेटी क्या करती है, बेटी कब आती है, बेटी क्या खाती है, बेटी क्या खड़ी रहती है, बेटी के साथ कौन है। मैं कहता हूँ तेरी ऑफिस में तो तूने कैमरे लगा रखे हैं, तेरी गाड़ी में तो तूने कैमरे लगा रखे हैं, तेरे धंधे पर तो तूने वॉच बिठा रखी है, तेरे ग्राहकों के पीछे तो तूने सेसु छोड़ दिए हैं। तो मैं कहता हूँ तेरी बेटी के पीछे ये इंतजाम कौन करेगा, उसका रखेवाल कौन है, उसका ध्यान रखने वाला कौन है। तो किसी को पीछे मत भेज, मगर शाम को उसका इम्तिहान ले, शाम को उसके सामने बैठ जा और फिर वो कहे कि अब्बू मैं बाजार गई थी, 100 रुपए में ये चीज खरीद के लाई हूँ और ये चीज अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, बेटी को दूसरे दिन 500 रुपए दो, कहा ले बेटा ये 500 रुपए ले जा, क्योंकि यकीन बढ़ता जाएगा और बेटी भी भरोसेमंद बनती जाएगी। बेटी कहेगी मैंने सच्चा सच्चा वालिद गिरामी को बता दिया तो आज 500 रुपए मिल गए, 500 का हिसाब सच्चा बता दूंगी तो कल 1000 रुपए भी मिल जाएंगे और वो अल्लाह बरकत देगा और ये काम बन ही जाएगा। और जितनी बच्चियां अगर मेरे दोस्तों साइड से अगर जा रही हैं तो वो बच्चियों का कसूर नहीं है, वो इनके माँ बाप का कसूर है, ये इनके माँ बाप की जिम्मेदारी। रसूलुल्लाह ने शादी में भेजने की दावत बीबी फातिमा को डायरेक्ट क्यों नहीं दी, और मेरे आका ने क्या कहा, दावत में कबूल करता हूँ, मेरी तबीयत चाहेगी तो मैं भेजूंगा। फातिमा से पूछा, फातिमा अच्छा शादी में भी यही हुक्म है कि कोई लड़का अगर लड़की को देखने आवे तो वो लड़की को अलग बिठा के पूछो कि ये लड़का तुम्हें पसंद है कि नहीं, ये लड़के से तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं। हूँ कहूँ क्या करूँ पर से, अबे क्या है, क्या खा लिया इसने, तूने तो सारी जिंदगी तेरे डंडे चलाए, अब तू यहाँ कहे किसी पे जुल्म करता है। उसकी इसको इतनी इजाजत दे, शरीयत ने भी इजाजत दी है, शरीयत ने भी इजाजत दी है। तो ऐसा काम न बनेगा अपने घर में जो खुराफात की निशानी पर ले जाएगा। फातिमा ताहिरा के रिश्ते बड़े बड़े अमीरों के यहाँ से आते थे, बड़े बड़े तालेवरों के यहाँ से आते थे, बड़े बड़े मेरे दोस्तों खैर खाओं के यहाँ से आते थे। मेरे नबी ने कहा नहीं, मैं इस इंतजार में हूँ, मैं अभी इस सोच में हूँ कि मैं अल्लाह की बारगाह का इंतजार कर रहा हूँ, खुदा की बारगाह से क्या पैगाम आता है कि बेटी की शादी मैं कहाँ करूँगा, फातिमा को किसको दूंगा। मैं जिब्राइल अमीन का इंतजार कर रहा हूँ। फरिश्तों के जरिए रसूलुल्लाह को ये पैगाम दिया जाता था, पैगाम दिया जाता था। सिद्दीक़ अकबर अली को तैयार करते हैं, फारूक आज़म अली को तैयार करते हैं, हसनैन करीमैन अरे हजरत उस्मान हजरत अली को तैयार करते हैं। अब ये तैयारियां क्या बता रही हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कहा अली शादी की तैयारी क्यों नहीं करते। अली कहते हैं मेरी हिम्मत है, मैं सरकार को जाके कहूँ। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं चलो तुम्हारी हिम्मत नहीं तो मैं जाके कह रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ। फारूक कहते हैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े बातें लेके आते हैं, कब मैं बात कर रहा हूँ। एक तरफ सहाबा अली को तैयार करते हैं, दूसरी तरफ जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह के पास आते हैं, रसूलुल्लाह के पास आते हैं और जिब्राइल अमीन क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमने जन्नत में अर्श आज़म पर एक नूर का निकाह दूसरे नूर के साथ कर दिया है, तुम भी जमीन पर ये निकाह कर दो। मेरे आका ने फरमाया बात समझ में नहीं आई, कौन सा नूर किसके नूर के साथ दे दिया। तो फिर जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया हुजूर अली का अक़्द फातिमा के साथ अर्श आज़म पर हो चुका है, जमीन पर तुम ये अक़्द कर दो। मेरे आका ने कहा चलो ठीक है, अब ये पैगाम आ चुका है, खुदा की तरफ से खबर आ चुकी है, खुदा की तरफ से खबर आ चुकी है। और अली को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। बुलाने के बाद मेरे आका ने सीधा फरमाया, ये अली हम ये चाहते हैं अपनी बेटी का अक़्द तुम्हारे साथ कर दें, क्या ये तुम्हें रिश्ता अच्छा लगता है। अली ने नजरें झुका ली,
شرم کے مارے ادب کے مارے کچھ بول نہ سکے. علی مسکرانے لگ گئے. علی نے عرض کیا سرکار اس سے بڑائی اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ اونچی بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے میرے دوست. اچھا رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائی ہے علی نے. اپنے کداچ ماموں کا بیٹا اپنے گھر بڑا ہو گیا ہوگا, اپنے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری بیٹی میں چاہتا ہوں کہ میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ میں دے دوں, تو وہ آگے سے ہی سماچار مل جائیں گے. جس کے گھر میں پرورش پایا ہوں وہ تو میری بہن ہو گئی, میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ابے تیری مقدر ہے کہ تجھے کہا ہے, تیری قسمت ہے کہ تجھے کہا ہے. حضرت علی نے سر تسلیم میں خم کر لیا اور سرکار نے فرمایا علی سنو, شادی فلاں تاریخ کو ہوگی. تاریخ طے ہوئی. اجلّہ صاحبہ تشریف لائے, بات اتنی تاریخ طے کرتے نا اپنے, تاریخ طے ہو گئی. تاریخ طے ہونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا سنو علی, شادی میں بزرگ لوگوں کو لے کے آنا. کیا بولا؟ بزرگ لوگوں کو لے کے آنا. ابھی جوان کیا کہتے ہیں؟ بزرگ ساتھ میں نہ چلیں گے. بھئی کیوں نہ چلیں؟ بولے ان کو ڈائبٹیز ہے, ان کو تو بی پی ہے نا. یہ سب ٹینشن بزرگ کو نہیں دیتا. یہ اس لیے سب ایسے کہانیاں کرتا ہے کہ بزرگ آئیں گے تو مذاق کیسے کریں گے, پھر ادب کون کرے گا؟ تو پھر گھر والا کہہ دے گھیڑوں کام نہیں کہے. بے تجھے معلوم ہے کہ بوڑھے کے بغیر گھر نہیں ہوتا. جس کے گھر میں بوڑھا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لہذا بزرگ کی ضرورت ہوتی ہے شادی میں. میرے آقا نے فرمایا علی اجلّہ صحابہ کو لے کے آنا, بزرگ لوگوں کو شادی میں لے کر کے آنا. فلاں فلاں تاریخ ہے, ظہر کے بعد تشریف لانا, مسجد نبوی میں نکاح ہوگا. اس کے بعد جو ہے بدائی کی رسم جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اب میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت علی کو میرے آقا نے پھر شادی کی تاریخ کے بعد پوچھا کہ علی شادی کرنی ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ سامان ہے, کچھ پیسے ویسے ہے؟ علی نے کہا سرکار آپ ہی کے گھر زندگی گزاری ہے, کوئی پیسے کا انتظام نہیں, نہ رہنے کا مکان ہے, نہ کوئی زمین ہے, بالکل کوئی انتظام نہیں ہے آقا. میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس سامان کیا ہے؟ کہا میرے پاس 2 بختر ہیں, ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے. کہا تلوار رہنے دو, گھوڑا رہنے دو, 2 بختر ہے, بختر بیچ دو. تو بختر بیچا. حضرت عثمان نے خریدا, یہ میں نے بیچ میں آپ کو بتایا بھی تھا. عثمان غنی نے اس کو خرید لیا اور علی نے اس کو وہ پیسوں کو لے کر گھر بھی بنوایا, فاطمہ کے کپڑوں کا انتظام بھی کیا اور خود نے شادی کی تیاری کی. کتنی کرک اثر سے شادی کی ہوگی. 40 اشرفیوں میں آدھے پیسے خیرات کی, 22 اشرفیوں میں یا 20 اشرفیوں میں شادی کی. ابھی تو 2 لاکھ روپے بیاج کے یہ لاوے, انہیں بیٹا 2 نمبر میں 1 لاکھ روپے الگ لیا. شادی کے بعد حساب کرنے بیٹھے جب خبر پڑے ابا کو, تو یہ تو ہمارا دوستوں پاس سے لائے ہو. دوستوں کو پوچھا کہاں سے لائے ہوتا, کہ تو بیاج والا لائے ہو. میں کہتا ہوں یوں شادیاں ہوتی ہیں, اس کا نام شادی. شادی میں تو پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں, شادی میں تو پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں. بس بابا آ گئے, نکاح قبول ہو گیا, شادی ہو گئی. لہذا وہ شادی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت علی نے سارا طے کر لیا, شادی کا دن آیا. علی بارات لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. سب کھانے کی دعوت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا نے نکاح پڑھانا شروع کیا. اب یہ دنیا میں سب سے پہلا نکاح تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا رہا تھا. سرکار نے فاطمہ کے پاس جا کر کے اجازت لی. فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا یہ علی تم کو منظور ہے؟ کہا ہاں علی منظور ہے. کہا یہ نکاح تم کو منظور ہے؟ کہا ہاں نکاح بھی منظور ہے. کہا 450 مسکال چاندی, 3,000 3,500 روپے کے بیچ میں ابھی کے پیسے بنتے, اتنی چاندی, 450 مسکال چاندی, اتنی چاندی کی مہر میں نے طے کی ہے. تو فاطمہ کہتی ہیں سرکار علی بھی منظور ہے, نکاح بھی منظور ہے, مگر مہر منظور نہیں ہے. مہر منظور نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا کہ بھئی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے, پیسوں کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. سرکار نے کچھ رقم بڑھا دی, 450 مسکال چاندی کر دی, اور پھر کہا کہ یہ مہر منظور ہے, یہ نکاح منظور ہے. کہا نکاح بھی منظور ہے, علی بھی منظور ہے, لیکن یہ مہر تو اب بھی منظور نہیں ہے. 2 بار جب فاطمہ نے ایسا کہہ دیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ تم کو اختیار ہے, تم خود طے کر لو, تمہاری مہر تم خود طے کر لو. بچیوں کو مہر طے کرنے کی اجازت ہے.
تم طے کر لو. تو فاطمہ جیسی بیٹی جب مہر طے کرے تو کیسی مہر ہوگی؟ فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مہر اگر مجھے طے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ آج اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تم نکاح پڑھنے بیٹھی ہو، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کا رسول تم سے راضی ہے، تم چاہو وہ مہر طے کر لو. تو میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اللہ راضی ہے تو مہر مسکال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اگر راضی ہے تو مہر اشرفیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اگر راضی ہے تو مہر اونٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اگر راضی ہے تو مہر کھیت اور کھلیان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اگر راضی ہے تو برتنوں کی اور کپڑوں کی مہر کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو پھر مہر کس کی چاہیے؟ تو میرے آقا کی شہزادی فاطمہ کرتی ہیں یا رسول اللہ قربان ہو جائیے. میرے آقا کی بارگاہ میں فاطمہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ اب مہر کپڑوں کی نہیں، اب مہر پیسوں کی نہیں، اب مہر کھیت کھلیان کی نہیں. یا رسول اللہ یا رب اپنے امتی کے نعرے میں دیکھتی ہوں پیروں پر ورم آ جاتا ہے، میں دیکھتی ہوں پیر شکا ہو جاتے ہیں، پیروں میں سے خون مبارک بہنے لگتا ہے، میں دیکھتی ہوں آقا یہ شدت، یہ مدت، یہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے. آج میرا موقع آ گیا ہے، آج میرا وقت آ گیا ہے. مہر اگر اللہ طے کرتا ہے، اللہ مجھے مہر عطا کرتا ہے تو آج میری مہر میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی امت قیامت تک آنے والی اس پوری امت کی بخشش کی ضمانت میری مہر ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم. یہ میری مہر ہو جائے. جب یہ بات طے ہوئی تو میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنسو کی لڑیاں نکلنے لگی کہ فاطمہ کیا غضب کر دیا. فاطمہ آدم سے لے کر ابھی تک کسی عورت نے یہ کام نہیں کیا ہے، کسی نبی کی بیوی سے یہ کام نہیں ہو سکا، کسی نبی کی بیٹی سے یہ کام نہیں ہو سکا. یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ یہ کام تو اللہ کرے گا، بخشنے کا کام تو خدا کا ہے، بخشوانے کا کام میرا ہے، اور تم نے پوری امت کی بخشش کا وعدہ رکھ دیا ہے. اب کیا ہوگا؟ فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو، مجھے یقین ہے جبرائیل آ جائیں گے، مجھے یقین ہے جبرائیل آ جائیں گے، مجھے بھروسہ ہے جبرائیل آئیں گے. تھوڑی دیر انتظار کیا، جبرائیل امین نازل ہو گئے. جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ بات سلام خدا بندے قدوس نے آپ کی بیٹی نے جو مانگا ہے اللہ نے اسے قبول فرما لیا، اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے. جب یہ ہوا تو پھر فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ لیٹر آپ کا ہو، لیٹر آپ کا ہو اور سائن جبرائیل امین کی ہو، اور یہ لیٹر میرے پاس رہے، میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے ساتھ رہے، قبر میں بھی یہ لیٹر میرے ساتھ ہو، عالم برزخ میں بھی یہ لیٹر میرے ساتھ ہو، میدان محشر میں بھی یہ لیٹر میرے ساتھ ہو. اور جب میرے آقا کی امت کی بخشش کے وعدے ہوں تو خدا کو یہ لیٹر بتا کر میری آقا کی امت کو میں بخشوا دوں. یہ کتنا بھاری وعدہ ہے، کتنا بھاری وعدہ ہے. سو سامے زندگی تم نے نکال دی، اہم چین تیم چین آؤں نہیں کروں، سب بند کر دو، حسین کے عاشق بن جاؤ، حسین کے چاہنے والے بن جاؤ، حسین پر جان قربان کرنے والے بن جاؤ. دیوانوں حسین کا بڑا احسان ہے ہم پر، فاطمہ کا بڑا احسان ہے ہم پر. اور دیکھو یہ احسان کیسا ہے. فاطمہ نے یہ بات طے کر لی، نکاح ہو گیا، جبرائیل امین سے رہا نہ گیا. جبرائیل امین کہتے ہیں فاطمہ اتنا بڑا کام نکاح میں نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا کام نکاح میں نہیں ہو سکتا. فاطمہ نے عرض کیا ہے جبرائیل اب کہہ دو خدا سے، اب فرما دو خدا سے، اب عرض کر دو خدا کی بارگاہ میں یہ نکاح تو ہو چکا ہے، یہ کینسل نہیں ہو سکتا، اب یہ بند نہیں ہو سکتا، یہ دستاویز نافذ ہو چکا ہے. اب اس کا بدلہ فاطمہ سے مولا کیا چاہتا ہے وہ میں دینے تیار ہوں. فاطمہ سے کیا بدلہ اللہ چاہتا ہے؟ جبرائیل امین رکے نہیں، جبرائیل امین نے انتظام نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، بلکہ جبرائیل امین کیا اٹھے، فاطمہ ہونے والی اولاد کو قربان کر دینی پڑے گی، ہونے والی اولاد کو قربان کر دینی پڑے گی. فاطمہ نے وعدہ طے کر لیا، پروردگار سے کہہ دو ابھی میں نے شوہر کا گھر نہیں دیکھا، ابھی شوہر کا منہ نہیں دیکھا، ابھی میں ماں نہیں بنی ہوں، اللہ سے کہہ دو اپنے فضل سے وہ مجھے ماں بنا دے گا تو میں اپنے بچوں کو قربان کر کے دکھا دوں گی، بچوں کو قربان کر کے دکھا دوں گی. حقیقت میں یزیدیوں کا تو لفڑا ہے، یزیدیوں تو بیچ میں آ چکے ہیں، ورنہ حسین کی شہادت ہماری وجہ سے ہوئی ہے، حسین کی شہادت ہمارے لیے ہوئی ہے.
ہماری بخشش کی ضمانت کا نام شہادت ہے، ہماری بخشش کے پروانے کا نام شہادت ہے، ہماری بخشش کا نام شہادت ہے۔ لہذا دیوانوں، فاطمہ نے کبھی بیٹوں کے بچنے کی دعا نہیں مانگی، فاطمہ نے کربلا سے رکنے کی دعا نہیں مانگی۔ آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں اور سوچتے چلیں، یہ شان ہے آقا نعمت کے شہزادوں کی اور آقا نعمت کی بیٹی کی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب انشاءاللہ آنے والی کل فاطمہ الطاہرہ کی جو ہے صبر آزما زندگی اور آپ کی وفات کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تقریر آگے بڑھے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام پڑھیے۔